رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے 11ویں پارے کی ایک آیت مقدسہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی پیاری سی بات کہلوائی ہے کہ اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ایسی پیاری گفتگو ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے کسی پیارے کو کہے کہ تمہیں کسی سے کوئی بات کرنے کی، کسی سفارش کی، کسی سے کچھ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں ہوں جو دل چاہے مجھ سے مانگو، تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی غیر سے لینے کی ضرورت نہیں، تمہاری تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ تو بتائیے کہ ایسے شخص کی عزت رتبے کا کیا عالم ہوگا، اس کی شان اور اس کا رتبہ بادشاہ کی نظر میں کتنا ہوگا، جسے بادشاہ خود کہے کہ میں تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوں۔ توجہ چاہوں گا، ذرا سوچئے کہ جب اس کی ہر ضرورت اس کا بادشاہ پوری کر رہا ہے، بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق بغیر کسی رابطے، بغیر کسی وسیلہ کے ہے، تو ایسا شخص کسی غیر سے کچھ مانگے گا؟ کسی اور سے لینے کی اسے کوئی ضرورت ہوگی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کی تمام ضروریات کے لیے تو بادشاہ ہی کافی ہے۔ تو پھر اس کا یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ میرے لیے میرا بادشاہ ہی کافی ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا آدمی ہو کہ جس کو بادشاہ جانتا تک نہیں، جس کی بادشاہ سے ملاقات ہی نہیں، جس کو بادشاہ نے یہ آفر بھی نہ کیا ہو، وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے تو میرا بادشاہ ہی کافی ہے؟ جس کو یہ آفر ہے تو وہ تو کہے گا، مگر جس کو یہ آفر ہی نہیں، اس کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ میرے لیے میرا بادشاہ کافی ہے۔ اچھا، اب جو بادشاہ کا پیارا ہے اس کے متعلق بادشاہ کا یہ اعلان بھی ہو کہ جو مجھے ملنا چاہے وہ میرے اس پیارے سے مل لے۔ اگر میرے پیارے نے میری بات مان لی تو میری ملاقات تیرے لیے آسان ہو جائے گی، وگرنہ کسی بھی صورت ملاقات نہیں کروں گا۔ میرے پیارے کو چھوڑ کر جو مجھے ملنا چاہے میں اس سے ہرگز نہیں ملوں گا۔ مگر جب کوئی بندہ بادشاہ کے اس پیارے بندے سے ملاقات کرے اور ملاقات کرنے کے بعد ان کی آپس میں دوستی ہو جائے، تو بادشاہ کا پیارا کہے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، میں بادشاہ سے لے کر تمہیں دے سکتا ہوں، چاہے کیسی ہی ضرورت کیے نہ ہو۔ کسی دوسرے سے کہنے یا کسی اور کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں، میں سب کچھ لے کر دے سکتا ہوں۔ تو ایسا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے میرا بادشاہ کافی ہے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ کہے کہ میرے لیے بادشاہ اور بادشاہ کا پیارا ہی کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرات گرامی، آج جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے ایک ایسی عظیم بات کہی کہ اے پیارے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالے جانے لگا
تو آسمانوں کے فرشتوں میں بڑی خلبلی مچ گئی۔ اسی دوران رب کائنات کی اجازت سے ہوا کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ ساری آگ اڑا کر لے جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، اللہ کے پیارے تھے، اور خلیل وہی ہوتا ہے کہ جس کو جلیل کا حکم ہو کہ اے پیارے تجھے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرے لیے تو تیرے رب کی ذات ہی کافی ہے۔ تو اس فرشتے کی بات سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتے مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسبی اللہ، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر بادلوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے خلیل، میں بادلوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو ایسے زوردار بارش برساؤں کہ ساری آگ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بادلوں کے فرشتوں کی بات سنی تو فرمایا اے بادلوں کا فرشتے مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے کسی فرشتے سے مدد نہیں مانگی، کیونکہ وہ تو رب کے خلیل تھے اور ان کے رب کا ان سے وعدہ ہے کہ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ان کو اپنے ماتحت سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت تھی جب رب سب کچھ دے رہا ہے؟ تو جس کو رب تعالیٰ خود کہے کہ تو میرا خلیل ہے، تو میرا دوست ہے، بس تو یہ کہہ دے کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو بتائیے کہ ایسے خلیل کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا، بے حد تکلیفیں پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے 4 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں حکم فرمائے وہ پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں کی کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہو اور تم میں کتنی طاقت ہے؟ ان میں سے ایک فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دریاؤں اور سمندروں پر موکل فرشتہ ہوں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں تمام دریاؤں اور سمندروں کو حکم دوں کہ وہ اپنا پانی باہر پھینک دے، تو یہ تمام زمین طوفان نوح کی طرح غرق ہو جائے اور آپ ان باغی اور سرکش لوگوں سے نجات پا جائے۔ یہ سن کر میرے رحمتوں والے آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو تمام قوتوں اور عظمتوں کا مالک ہے، کہ اے بادلوں کے فرشتوں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کر فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کر فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تیرا کیا کام ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ہواؤں کا موکل فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے حکم فرمائے تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ آپ کے دشمن قوم عاد کی طرح تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ سن کر میرے رحمت والے آقا علیہ السلام نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو تمام قوتوں اور عظمتوں کا مالک ہے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ فقل حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے رب کہاں نہیں ہے تو، میرے رب کہاں نہیں ہے تو، تیری شان جلا جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جلا جلالہ، جسے چاہے تو وہ خلیل ہے، جسے چاہے تو وہ خلیل ہے، جسے تو
چاہے تو وہ خلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ۔ پھر تیسرے فرشتے سے پوچھنے پر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں سورج کا موکل فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں سورج کو اس پہاڑ کی چوٹی پر اس سے نیچے بھی لے آؤں تو اس کی گرمی سے آپ کے دشمنوں کے دماغ کھول اٹھے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت پڑھا، یعنی کہا کہ فقل حسبی اللہ، کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ پھر پہاڑوں کا موکل فرشتہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں پہاڑوں پر موکل فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں ابو قبیس پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سر کے اوپر رکھ دوں کہ یہ سب کے سب خاک کا ڈیرا ہو جائے، لیکن میرے رحمتوں والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں، مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ فقل حسبی اللہ، کہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اندازہ لگائیے کہ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ یقیناً لے سکتے تھے، مگر میرا نبی ہے رحمتوں والا، وہ تو دشمنوں کو بھی سزائے نہیں بلکہ عطائیں کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے ہر نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے ہر نبی نے یہی کہا فقل حسبی اللہ، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے فرمایا کہ اے محبوب فقل حسبی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، ان الفاظ پر غور کرو، توجہ چاہوں گا، اور سوچیں کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے یا نبی کی امت کو؟ اچھا بتائیے کہ اگر کسی کی مدد لینی ہو تو اپنے سے بڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے یا چھوٹے کا؟ یقیناً اپنے سے بڑے سے ہی کچھ مانگا جائے گا، اپنے سے بڑے عہدے والے ہی کی مدد لی جائے گی، کیونکہ اپنے سے کمزور اور چھوٹے سے مدد مانگنا ہی بے وقوفی ہے۔ اور جو عہدے میں تم سے چھوٹا ہو، قوت اور طاقت میں تم سے کم ہو، اس سے مدد لینا کم عقلی کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اس سے مانگا جائے جو اپنے سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہو، امیر و کبیر اور بڑے عہدے پر ہو۔ اب اس اصول کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کسی انسان یا فرشتہ سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی طاقت اور عہدے میں تمام انسانوں سے بڑا، فرشتوں اور جنوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے نبی کی غلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تمام مخلوق سے اعلیٰ، اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے ادنا۔ جب ادنا سے مانگنا نبی کو زیب ہی نہیں دیتا تو پھر مانگے کیوں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تمام مخلوق تجھ سے ادنا، تو سب سے اعلیٰ، تمام مخلوق تیری غلام اور تو سب کا آقا۔ تو اے پیارے محبوب، ساری مخلوق میں تجھ سے افضل و اعلیٰ اور تجھ سے بڑے عہدے پر کوئی ہے ہی نہیں، سب کے سب تو تیرے در کے غلام اور تو سب کا آقا و مولا ہے۔ اور اے پیارے محبوب، تجھ سے سب چھوٹے اور تو مخلوق میں سب سے بڑا۔ ہاں، اگر اس کون و مکان میں کوئی تجھ سے بھی بڑا ہے، کوئی تجھ سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے، کوئی تمام رفتوں اور عظمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، تو وہ صرف اور صرف میں تیرا رب ہوں۔ تو حضرات گرامی، تو اے محبوب، تجھے غلاموں سے
کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، میں چاہتا ہی نہیں کہ تو کسی اور سے کچھ مانگے۔ ارے جب تو کسی اور سے کچھ مانگے گا تو مجھے برا لگے گا، کیونکہ میں ہوں نا تجھے نوازنے کے لیے، تجھے سب کچھ عطا کرنے کے لیے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں نا کہ اے میرا نبی میرے علاوہ کسی سے کوئی سوال نہ کرے، کسی سے کچھ نہ مانگے۔ اے محبوب جب تو مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے، میں تجھ کو کچھ عطا کرتا ہوں تو میں جلدی جلدی تجھے عطا کر کے خوش ہوتا ہوں۔ تو اے میرے محبوب میری خوشی اسی میں ہے کہ میرا حبیب کسی سے کچھ نہ مانگے اور صرف مجھ سے مانگے، اس لیے کہ اے پیارے محبوب تو کہہ دے کہ اے لوگوں حسبی اللہ کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس آیت کے تحت کسی عاشق نے کیا خوب بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا عاشق کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالیٰ ہے، ایسا عاشق کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالیٰ ہے، اور ایسا محبوب کوئی نہیں ہے جیسا کملی والا ہے۔ تو حضرات گرامی، تو اللہ کے نبی کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کہے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی غیر اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر مجھے بتائیے کہ کیا امتی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حسبی اللہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے؟ توجہ چاہوں گا، پہلے الفاظ پر غور کرو۔ الفاظ ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ نہیں فرمایا، اور نہ ہی یا ایھا الذین آمنوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ کہا، نہ تو عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، نہ ہی ایمان والوں کا نام لے کر فرمایا کہ اے لوگوں کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نہ ایمان والوں کو خطاب کیا، نہ عام لوگوں کو خطاب فرمایا، بلکہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محبوب فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو عاجزی سکھانے کے لیے ایسے الفاظ کہلواتا ہے، اور کئی مرتبہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جو الفاظ اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پر کہے یا اللہ تعالیٰ نبی سے خود کہلوائے، تو کیا امتی کو یہ حق ہے کہ وہی الفاظ دہرائے؟ امتی کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے۔ جو الفاظ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیے وہی الفاظ امتی دہرائے، کیونکہ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے جو الفاظ کہے، اگر وہی الفاظ امتی کہے گا تو امتی نہیں رہے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوا۔ تو حضرات گرامی غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اس آیت میں اپنے آپ کو ظالم کہا ہے۔ تو بتائیے اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے ان پیارے انبیاء کو ظالم کہے گا تو کیا مسلمان رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ قرآن ہے مگر نہیں کہہ سکتا، اگر کسی نے کبھی کہہ دیا تو کہنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اب جب کہ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ بعض اوقات نبی کی کہی ہوئی بات دہرانے سے مسلمان کا ایمان جاتا رہے گا، تو آپ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ اگر کسی نے یہ بات کہہ دی جو میرے نبی سے میرے اللہ نے کہلوائی ہے کہ اے محبوب فَقُلْ حَسْبِيَ اللہ، بس فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، یہ الفاظ اگر امتی کہے گا تو اس کا ایمان بھی جاتا رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی تو یہ کہے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، مگر امتی کیا کہے؟ آئیے اس سے پوچھیں جو میرے نبی سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت اور اس امت کا سب سے بہتر انسان ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ نبی تو یہ کہے کہ میرے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے، امتی کیا کہے؟ میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاد کے لیے مال کی ترغیب دلائی۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر کا سارا سامان لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی اتار کر جمع کروا دیتے ہیں اور خود کپڑوں کی جگہ بوری کا لباس پہن لیتے ہیں۔ جب سارا مال لے کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، گھر والے کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو اور یہاں کتنا لے کر آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ شاعر کہتا ہے، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ یعنی صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ وہ صدیق اکبر جو ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ حسبی اللہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ہیں حسبی اللہ و رسولہ، میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ نبی تو یہ کہے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، مگر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے کہ میرے لیے اللہ اور رسول ہی کافی ہے۔ یعنی پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، امتی کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ تو حضرات گرامی، پورا واقعہ ایسا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کر حاضر دربار ہوئے تو سدرہ سے جبریل امین بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل امین بھی ویسا ہی لباس پہن رکھا ہے جیسا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج صرف میں ہی اس لباس میں نہیں، جیسا لباس صدیق اکبر نے پہنا ہے ویسا لباس تو اللہ کے حکم سے آسمان کے تمام فرشتوں نے پہنا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یار کے نام پہ مرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل و صدق و صبا کا رہبر سیدنا صدیق اکبر۔ تو حضرات گرامی، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام فرماتا ہے۔ جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ صدیق سے پوچھ کر بتائیے کہ اے صدیق، تم اس حال میں اپنے رب سے راضی ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے صدیق، تیرے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا ہے۔ ارے ایک امتی کے نام اگر اس کے رسول کا سلام آ جائے تو اس کی خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، مگر صدیق اکبر کی شان دیکھیے کہ رسول کے سلام تو صدیق اکبر کے لیے آتے ہی تھے، مگر آج صدیق کے نام نبی، صدیق کے نبی کے رب کا سلام آیا، رب کا پیغام آیا۔ توجہ چاہوں گا، ذرا اس بات کا اندازہ تو لگائیے کہ جب صدیق اکبر کے نام میرے رب کا پیغام آیا ہوگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ مگر یاد رکھیے کہ اللہ کے سلام ایسے نہیں آتے، اللہ کے سلام ایسے نہیں آتے، بلکہ اپنا سب کچھ تن من دھن اس کے رسول کے قدموں پر قربان کر دینے سے آتے ہیں۔ اللہ کے سلام اس وقت آئیں گے جب ایک امتی سچے دل سے یہ کہے گا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا۔ جب بندہ سب کچھ قربان کر دے تو میرا اللہ اس کو سلام بھیجتا ہے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سلام آیا۔ کہا، اے جبریل، جاؤ میرے صدیق اکبر کو میرا سلام پہنچا کر آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صدیق، تیرے نام اللہ کا سلام آیا ہے
اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی اور پکار کر سلام کا جواب دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ انا ان ربی راضی، انا ان ربی راضی، انا ان ربی راضی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی تو یہ کہے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، مگر ایک سچے امتی کا حق نہیں ہے کہ نبی کی ذات سے بے نیاز ہو جائے اور یہ کہے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے ایک سچے امتی کا حق تو یہ ہے کہ وہ نہ تو اللہ سے بے نیاز ہو اور نہ ہی اللہ کے رسول سے، بلکہ یہ کہا کرے کہ حسبی اللہ و رسولہ، کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پر، جس آیت مبارکہ میں بھی اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ ہی اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اپنے نبی سے بے نیاز نہیں کیا۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ نہیں کہا کہ اطاعت کرو صرف اللہ کی، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضرات گرامی، ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ یہ نہیں کہا کہ حکم مانو صرف اللہ کا، اطاعت کرو صرف اللہ کی، بلکہ فرمایا کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور اللہ و رسول کا حکم مانو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی ضروری ہے۔ اگر رسول اللہ سے بے نیاز ہو گئے تو ایمان جاتا رہے گا۔ اب جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، انہیں ان آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم فرما رہا ہے، یعنی یہ فرما رہا ہے کہ نبی کے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے، مگر امتی کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر واضح طور پر فیصلہ فرما دیا کہ اے لوگوں سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری محبت کا دم بھرنے والوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اور اگر واقعی تمہیں مجھ سے پیار ہے، واقعی تجھے مجھ سے محبت ہے، تو میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہمیں تو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اگر یہ کہو گے رسول کی ذات سے بے نیاز ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو اگر میرے رسول سے بے نیاز ہو گئے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو آئے لوگوں دیکھنا، ایسا مت کہنا کہ ہمیں اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اگر تم صرف مجھ سے پیار کرو گے تو مجھے تمہاری پیار کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر تم مجھ سے تجھ کو مجھ سے محبت ہے تو جاؤ میرے محبوب کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یحببکم اللہ، میں رب بھی تم سے محبت کروں گا۔ تو حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں میرے رب نے اپنی محبت کا معیار یہ قائم فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے محبوب سے محبت کرو، اور جب تم میرے حبیب سے محبت کرو گے، عشق کرو گے، تو میں رب اپنے محبوب کی محبت کی وجہ سے تم سے پیار کروں گا اور تم سے محبت کروں گا۔ نہ صرف محبت کروں گا بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما کر تمہیں بخش دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ اے میرے محبت کا دم بھرنے والے، اگر تم میری محبت میں سچے ہو تو دیکھنا کسی وقت بھی میرے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، بلکہ کہتے رہنا کہ میرے لیے صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ اور اگر تم نے اس طرح کہتے رہو گے
تو میرے رسول کے دامن رحمت سے چمٹے رہو گے، تو ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو گے، تو میں رب تم سے پیار کروں گا، یہاں تک کہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما کر تمہیں بخشش بھی فرما دوں گا۔ تو حضرات گرامی، اب اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہے، اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اسے اللہ کا محبوب بننے کے لیے صدیق اکبر کی بولی بولنا پڑے گی، اور یہ کہنا پڑے گا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، ہمارے لیے تو ہے اللہ اور رسول بس۔ تو غور کرو، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صرف اللہ ہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں غنی فرما دیا، یعنی غنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن فرماتا اس کو ہے جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہے، جس پر رسول اللہ کا فضل ہے، اسی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جو یہ کہے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، تو اس کو نہ تو اللہ غنی فرماتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ انہیں غنی فرماتے ہیں۔ فضل اسی پر ہوتا ہے، غنی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول اپنے فضل سے غنی فرماتے ہیں۔ تو جو رسول اللہ سے بے نیاز ہو جائے تو کیا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے معلوم ہوا کہ نبی تو یہ کہے کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مگر امتی یہ کہے کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر کچھ ملنے والا نہیں، اگر کچھ لینا ہے تو کہنا پڑے گا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، میرے رب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے لوگو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، بلکہ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی وقت کسی جگہ بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مبلغ نور و ہدایت ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منارہ رحمت ہے، تو ہمارے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں، سب کہہ دیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ تو حضرات گرامی، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ رسول کے دامن کی ضرورت ہے کہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت یعنی میرے رسول میرے حبیب سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہو جانا، کہیں ان سے مایوس ہو کر کسی جاہل کے پیچھے لگ کر ان سے دامن نہ چھوڑ دینا، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے رہنا کہ نبی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، ان آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ذرا سوچئے کہ کیا انسان نبی کے بغیر خدا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم،
نبی کی ذات کو چھوڑ کر رب تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی ذات کو اللہ اور اپنے درمیان پکڑے رکھے، رسول کے دامن رحمت سے وابستہ رہے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہے۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی بولے گا اور یہ کہے گا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ تو قرآن پاک کی آیت اور یار غار کے عقیدے سے معلوم ہوا کہ نبی کو حق ہے کہ وہ کہے فقل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مگر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے حسبی اللہ و رسولہ، میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر کچھ ملنے والا نہیں۔ اگر اپنے رب سے کچھ لینا ہے تو رسول اللہ کی ضرورت رہے گی، رسول اللہ کے بغیر کچھ بھی حاصل ہو سکتا نہیں۔ تو ہمیشہ یہ کہتے رہیے حسبی اللہ و رسولہ، کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر ہمیں زندہ رکھیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہماری ہر گھڑی ہر لمحہ عقیدت و محبت سے دامن رسول سے چمٹے رہیں اور اس میں چھپنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔